ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری بہنیں ایک سوال اکثر کرتی ہیں کہ جی قرآن کریم جو ہم نے پڑھا ہے 1 پارہ 2 پارے یا آدھا پارہ یا 1 قرآن 2 قرآن، تو اس کو ہم کیسے بخشیں؟ خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہماری بہت ساری بہنیں بہت محنت کرتی ہیں، خوب تلاوت کرتی ہیں، تو کوئی 2 قرآن کر لیتا ہے، کوئی 4 قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی 10 قرآن کر لیتا ہے۔ تو رمضان کے آخر میں بھی ان کا یہی سوال رہتا ہے کہ ہم نے 10 قرآن کر لیے ہیں، 15 کر لیے ہیں، 8 قرآن کر لیے ہیں، تو اب انہیں بخشیں کیسے؟ کس طریقے سے اب قرآن کریم کو بخشا جائے گا؟ یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم جب تک بخشیں گے نہیں تو قرآن کریم کا ثواب ہم کو ملے گا نہیں۔ تو دیکھیے، جو قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی ہے، اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں تلاوت کرنے سے پہلے ہی کوئی نیت کر لی ہو۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم لے کر کے بیٹھے اور آپ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اس وقت میں جو بھی قرآن کریم کا حصہ پڑھوں گا، 1 پارہ، آدھا پارہ یا 2 پارے، جو بھی میں پڑھوں گا، اس کا ثواب اللہ رب العزت جو ہے وہ میرے والدین کو پہنچا دیں یا میرے بھائی کو پہنچا دیں یا بہن کو پہنچا دیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع ہی سے کوئی نیت لے کر کے بیٹھے ہوں، تو اب اس میں تو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور اب چونکہ آپ نے تلاوت جو شروع کی تھی وہ اسی نیت سے شروع کی تھی کہ جو تلاوت ہم کر رہے ہیں یہ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، تو جیسے آپ تلاوت کرتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، اسی حساب سے ثواب ان کو پہنچتا جائے گا، تو اس میں الگ سے بخشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کریم کو بغیر کسی نیت کے ایسے ہی پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنے کے بعد میں، اس سے فارغ ہونے کے بعد میں، پھر آپ نے چاہا کہ بھئی جو قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، یا اپنے خاندان میں سے، اپنے پریوار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اس کو پہنچ جائے، تو جیسے ہی آپ یہ نیت کرتے ہیں بعد میں تو ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو ایصال ثواب کہہ دیتے ہیں، اسی کو بخشنا کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے ادا نہیں کریں گے تو تب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو پائے گا، یعنی بخشا نہیں جائے گا۔ تو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار دل کے ارادے پر ہوتا ہے۔ آپ نے دل کے اندر جس چیز کا ارادہ کر لیا اسی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل زبان سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ جو قرآن کریم میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دیں، تو یہ آسانی کے ساتھ میں جو ہے قرآن کریم کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ طریقہ، اس میں زیادہ جو ہے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت کا اعتبار ہے۔ آپ جو بھی نیت کر لیں گے اسی حساب سے جو ہے آپ کی نیت کے اعتبار سے فیصلہ سنا دیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔